إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اسلامی بھائیوں، ہم لوگ جن حالات سے دوچار ہیں اور جن آزمائشوں کا شکار ہیں، ان حالات میں اور ان آزمائشوں میں ہمیں مختلف محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز جو بہت شدت سے محسوس کی جاتی ہے کہ اس طرح کے مواقع پر، اس طرح کے مسائل اور آلام پر مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے ماحول کا جائزہ لے کر کے اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے. وہ چیز زمین پر دکھتی نظر نہیں آتی. بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ رب العزت کے قانون کا مطالعہ کریں، اس کے دستور کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس طرح کے مواقع پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. آزمائشوں کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بتلایا کہ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگوں کے اندر رجوع الی اللہ کا مادہ پیدا ہو، تاکہ لوگ اپنے حالات کا جائزہ لے کر کے
دین کی طرف اور اللہ کی طرف پلٹیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور معاملے کی ساری خطرناکی کو ہم سمجھ رہے ہیں اور آگے آنے والے جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کا ہم ادراک بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. جو جس ماحول میں مگن ہے ویسے ہی مگن ہے، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر، الا ماشاء اللہ بہت ہی معمولی کہہ لیجیے، لیکن عمومی طور پر دیکھیں گے تو لگتا نہیں کہ ہم کسی مصیبت سے دوچار ہیں، لگتا نہیں کہ ہمارے سامنے اتنا بڑا معاملہ ہے جس کے لیے سب لوگ فکر مند ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سابقہ قوموں کے واقعات ذکر کیے ہیں اور ان کے اوپر کیا بیتی، کیوں بیتی، اس کو بتلایا ہے محض اس واسطے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ نبی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ نبی آپ سے پہلے ہی ہم نے بہت ساری قوموں کے پاس اپنے رسولوں کو بھیجا اور جب انہوں نے نافرمانی کی اور رسولوں کی بات کو نظر انداز کر دیا تو اخذناہم بالباساء والضراء، تو ہم نے ان کو دھر دبوچا، ہم نے ان کو گرفت میں لیا، سختی کے ذریعے بھی اور ضرر کے ذریعے بھی، یعنی خوف، مصیبت، بیماری، فقر و فاقہ، ان سب چیزوں میں مبتلا کیا. کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ ہمارے سامنے جھکیں. یہ مقصد تھا ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا. لیکن ہوا کیا؟ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو وہ گڑ گڑائیں؟ ایسا ہوا نہیں. ہمارے عذاب کے آنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے دل کے اندر کوئی نرمی نہیں پیدا ہوئی. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، ایسا ہوا کیوں نہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا، جب ہماری طرف سے فقر و فاقہ، مصیبت، بیماری، بدامنی یہ سب آئی تو وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ولیکن قسوت قلوبہم، وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہے، ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی، وہی سختی جو آج ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ولیکن قسوت قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو خوشنما بنا کر کے ان کے سامنے پیش کیا. یعنی جن بدعمالیوں میں اور جن معمولات میں وہ لگے ہوئے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ اسی میں لگے ہیں، یہ بہت اچھا کر رہے ہو، تم جس حالت میں ہو، جن معمولات میں ہو، یہ سب ٹھیک ہے، کوئی کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو ہوا کیا اس کے بعد؟ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب انہوں نے نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا اور اس کو جیسے کہ بھلا بیٹھے، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، کشادہ کر دی، ساری نعمتیں ان کو دے دی. پہلے تو مصیبت میں مبتلا کیا اللہ تعالیٰ، خوف میں مبتلا کیا، فقر و فاقہ میں مبتلا کیا، لیکن اس سے بھی نہیں پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری طرح سے ان کو آزمایا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کا دروازہ کھول دیا، بڑی فراوانی، بڑی خوشحالی سب دے دی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، جب وہ مگن ہو گئے ان چیزوں کو پا کر کے، ان خوشحالی کو، فراوانی کو پا کر کے،
جب بالکل مگن ہو گئے، آتے سے باہر ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو دھر دبوچا، فاذا ہم مبلسون، اور پھر وہ مایوس ہو گئے کہ اب ہم بچ نہیں سکتے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، ظالموں کے گنہگاروں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ سب کس لیے بیان کیا گیا؟ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من نبی وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، کہ ہم نے بہت ساری بستیوں میں رسولوں کو بھیجا، اور جب ان کی طرف سے نافرمانی کا صدور ہوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان کو اسی طرح سے سختی کے اندر اور ضرر کے اندر مبتلا کیا، ان کو فقر و فاقہ، بدامنی اور خوف میں مبتلا کیا، اس لیے لعلہم یضرعون، یہاں بھی نہیں کہ تاکہ وہ روئیں گے گڑائیں، لیکن جب اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تو ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے اس مصیبتوں کی جگہ پر اچھائیاں دے دی بدلے میں۔ پہلے مصیبتیں دی، بد امنی، خوف، فقر و فاقہ، یہ سب دیا، اس سے نہیں کوئی فرق آیا تو ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر مصیبتوں کی جگہ اچھائیاں دے دی، فراوانی، خوشحالی، مال و دولت، امن و امان، حتی عفو، یہاں تک کہ ان کے اندر خوب بڑھوتری ہوئی، خوب اضافہ ہوا، مال و دولت ہر چیز میں فراوانی ہوئی، تو کیا کیا انہوں نے؟ قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، عبرت نہیں حاصل کی کہ کل کو ہم مصیبت میں مبتلا تھے تو بھی کچھ نہیں سمجھے، آج خوشحالی اور امن و امان ہے تب بھی کچھ نہیں سیکھا، کیا کہا کہ یہ تو لگا رہتا ہے، ہمارے باپ دادا کو بھی خوشحالی اور تکلیف آتی جاتی رہتی، قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہا کہ یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی تنگ دستی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی امیری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی بد امنی ہے، کبھی امن و امان ہے، کبھی مصیبت ہے، کبھی آسانی ہے، آگے یہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، یعنی کوئی عبرت کا مادہ نہیں تھا ان کا، ہوا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے اچانک ان کو گرفت میں لیا کہ وہ سمجھ نہیں سکے، اللہ کی گرفت کو کا اندازہ نہیں لگا سکے، اس طرح ہم نے ان کو دبوچ لیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی بڑی آزمائشوں سے دو چار ہیں، نہیں معلوم کہ ہم کس دن کا انتظار کر رہے ہیں، معاملے کی ساری خطرناکی کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، آگے جو کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ اس کو بڑی اچھی طرح سے بتایا جا چکا ہے اور لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں، کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ ہم میں سے ایک ایک شخص کے گھر میں گھس کر کے اس کی بہو بیٹیوں کو کھینچ کھینچ کر کے نکالا جائے گا، جب ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلایا جائے گا تب ہماری بات کھلے گی؟ کیا آسام ہمارے سامنے نہیں ہے؟ وہاں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے شہر سے نکال دیا گیا، گھر سے بے گھر کر دیا گیا، مکانوں پر بلڈوزر چلوا دیے گئے اور کیمپوں کے اندر لے آ کر کے لوگوں کو ٹھوس دیا گیا، سارے ثبوت اور شواہد کے باوجود۔ کیا اس دن کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ تب ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، تب ہم بیدار ہوں گے، تب ہم اپنی مستی سے نکلیں گے باہر۔ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سے حالات اب اس سے بدتر آئیں گے جب جو ہم کو جھجوڑ کر کے رکھیں گے؟ کس دن ہماری مسجدیں آباد ہوں گی؟ کس دن ہماری شادی بیاہ میں
اسراف اور فضول خرچی سے پرہیز کیا جائے گا؟ کب ہمارے نوجوانوں کے اندر تبدیلی آئے گی؟ کب ہماری عورتوں کے اندر تبدیلی آئے گی؟ کب ہمارے بزرگوں کے اندر ہوش آئے گا؟ اس سے بڑی مصیبت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اپنے رسولوں کے حکم سے نافرمانی کی اور ان کو نظر انداز کیا، تو ہم نے ان کا زبردست محاسبہ کیا۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، زبردست محاسبہ کیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور بہت سخت عذاب میں ان کو مبتلا کیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، انہوں نے اپنے کرتوت کا انجام چکھا اور ان کا انجام خسارے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا، لہذا اے عقل مند، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ تو گزشتہ قوموں کی بات ہم بتلا رہے ہیں، لیکن تمہارے لیے کیا ہے کہ تم بھی اللہ سے ڈرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولٌ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ، ہم نے تو تمہارے پاس نصیحت بھیجی ہے، ہم نے تو تمہارے پاس رسول بھیج دیا ہے، وہ رسول تم کو ساری باتیں بتلا رہا ہے، لہذا تمہارا وہ انجام نہیں ہونا چاہیے جو انجام ان قوموں کا اور ان بستیوں کا ہوا جنہوں نے معصیت میں ڈوب چکی تھی۔ اگر میرے بھائیوں ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اتنی بڑی تعداد ہے اور ہمارے اتنے وسائل ہیں، ہمارے پاس اتنی زمینیں ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ سوچ لیجئے، اندلس کی تاریخ کو سامنے رکھیے، اسپین کی تاریخ کو سامنے رکھیے۔ وہ اندلس، وہ اسپین جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی تھی، صرف 800 سال تک بچے نہیں تھے۔ سمندر پار جا کر کے عالم اسلام سے کافی دور یورپ کے اندر جا کر کے مسلمانوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی، اور 800 سال تک، جبکہ اس کے ارد گرد صرف اور صرف عیسائی بستی تھی، 800 سال تک وہاں مسلمانوں نے حکومت کی۔ بڑی خوشحالی تھی، بڑی ترقی تھی، بڑی فراوانی تھی، لیکن ہوا کیا؟ آج وہاں مسلمان تلاش کرنے سے نہیں، اس طرح سے ان کا خاتمہ ہوا مسلمانوں کا وہاں سے کہ ایک ایک فرد کو چن کر کے یا تو اس کو عیسائی بنایا گیا، یا تو اس کو قتل کر دیا گیا، یا اس کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ کیوں کیا ایسا؟ 800 سال یہاں بھی ہم نے حکومت کی ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ کی ناراضگی مول لیتی ہے، اور جب کوئی قوم اپنے مال و دولت میں اور اپنی آسائش میں مگن ہو جاتی ہے اور دنیا کے تقاضے کو اور دین کے تقاضے کو سمجھتی نہیں، تو اسی طرح کے انجام سے بچا ہے۔ اس کی تاریخ پڑھیے اندلس کی، آج ساری دنیا اس کا ماتم کرتی ہے، جتنے مفکرین ہیں، جتنے شعراء ہیں، سب اس کا مرثیہ لکھ رہے ہیں اندلس کا، کہ کیسے کیسے وہاں سے مسلمانوں کو ختم کیا گیا۔ دوسری مثال فلسطین کی ہمارے سامنے ہے، وہ فلسطین جو ہمارا قبلہ اول، جہاں مسجد اقصیٰ ہے، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا تھا۔ آج وہاں یہود قاضی ہیں، وہ یہود جن کی تعداد ہمارے مقابلے میں 1% سے کم ہے، لیکن وہ یہود اس مسلم علاقے پر قابض ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو کھجڑ دیا گیا، بہت کم تعداد مسلمانوں کو۔ اور یہ سب کیسے ہوا؟ یہ 1-2 دن میں نہیں ہوا، اور اس میں بھی وہاں کے باشندوں کی بدعملی اور بد کرداری کا بڑا دخل ہے۔ اس کی بھی آپ تاریخ پڑھیں گے تو اندازہ لگے گا کہ کس طرح سے وہاں مصیبت آئی اور کیوں کر وہاں دشمن کامیاب ہوا۔ تیسری مثال ہمارے پڑوس، ہمارے
پڑوسی ملک برما میانمار، اس کو بھی آپ جانتے ہیں، تقریباً 8-10 سال سے اس کا معاملہ اور سامنے آ رہا ہے کہ وہاں پر مسلمان صدیوں سے آباد ہیں، لیکن ان کو کس طرح سے ستایا گیا، لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہاں ان کی حیثیت ثانوی درجے کی شہری کی بھی نہیں رہ گئی، ان کو کیمپوں میں پوچھا جا رہا ہے، ان کو ملک سے نکالا جا رہا ہے، کشتیوں میں بھر بھر کر کے ان کو ادھر ادھر بھیجا جاتا ہے، کتنے دریاؤں میں اور سمندروں میں ڈوب کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب میرے بھائیوں عبرت کی چیز ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو، کیا ہم اسی طرح کے انجام کا انتظار کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ اللہ کا وعدہ ہے کس سے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے، صرف ایمان والے نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح والے ہیں تو ان سے وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو اس زمین کے اندر خلافت عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، ان کو اس زمین کے اندر بسائے گا اور ان کو تمکن عطا کرے گا اس زمین کے اندر کہ کوئی ان کو نکال نہیں سکتا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح سے پہلے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا وارث بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ دین کو ان کے لیے بالکل مضبوط کر دے گا کہ اس دین کو وہ مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اس زمین پر قائم نہ کر کے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ جس خوف و ہراس میں مبتلا ہیں وہ خوف و ہراس اللہ تعالیٰ دور کر کے امن و امان کا ماحول پیدا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سابقہ قوموں کا اسی لیے جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے اہل ایمان کے سامنے، تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ایک جگہ بہت ساری قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ سابقہ قومیں جو اللہ کی معصیت میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے ہر قوم کو ہم نے اپنی گرفت میں لیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کیوں لیا؟ بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ قومیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم نے پتھر کی بارش برسا دی اور ان کو ختم کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ایک کنگھاڑ میں آ دیتا، ایک بڑی سخت اور کڑی آواز آسمان سے آئی اور وہ ساری قوم تباہ و برباد ہوئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ قوموں کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ان کے کرتوت کا مزہ چکھاتا ہے۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگ خود سبب بنتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، سابقہ قوموں کے بارے میں پڑھنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اپنے حقوق کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا معاملہ سیدھے اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی بادشاہت
کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سارا خیر تیرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہماری تعلیم ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے برے انجام سے محفوظ رکھے، ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم مل کر کے بیٹھیں، اپنے مسائل کے بارے میں سوچیں اور اپنے اندر تبدیلی لانے کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ رجوع اللہ کے ساتھ ساتھ جو مادی وسائل ہیں، جو دنیاوی تقاضے ہیں، ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ ہم مظاہرے کریں، احتجاج کریں، قانونی چارہ جوئی کریں، دستاویزات کی اصلاح کریں، یہ سارا کام بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو کچھ زمینی کوشش ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم صرف ان مسائل پر توجہ دیں۔ دونوں کام ایک ساتھ چلنا چاہیے، لیکن یہ کام جس طرح سے چلنا چاہیے، جس نظم و ضبط کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ، وہ کام بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے اندر بھی اجتماعیت کی ضرورت ہے، اس کے اندر بھی نظم و ضبط کی ضرورت ہے، اس کے اندر بھی قیادت کی ضرورت ہے، اس کو بھی منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم اس پہلو پر بھی توجہ دیں، زمینی کوششیں بھی کرتے رہیں اور آسمان والے سے بھی اپنا ربط مضبوط کیے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والملاحدة والمبتدعة والمشركين، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا، اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرق ديارهم وخرق بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المسلمين، اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔